السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، عام طور سے تو ہم لوگ کو تو یہی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پہ اگر کوئی ہے تو ہم ہی لوگ ہیں۔ باقی سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ تو گمراہ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اب ہمارا رویہ خود ایسا ہی ہے دوسروں کے ساتھ، تو اس کو ہم لوگ اگر تکبر نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر بندہ اگر مسلمان ہے اور وہ کسی مسلک کو فالو کرتا ہے تو وہ لازماً ہے کہ دوسرے مسلک والوں کو جو ہے گمراہ سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نان مسلم ہے تو اس کو تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ تو چاہے وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، اور میں یا میرا مسلک میں جتنا برا ہی کیوں نہ ہوں میں تو جنت میں جانے والا ہوں۔ تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ جو ہے مسلمانوں کے اندر وہ کس طرح سے پیدا ہوا؟ وہ اس طرح سے پیدا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ بھی اور قوموں کی طرح جو ہے بزرگ پرستی میں لگ گیا۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا ویپن تھا مسلمانوں کے لیے قرآن، لیکن قرآن کو نہ پکڑ کر جو ہے مسلمان نے اپنے اپنے بزرگوں کو پکڑ لیا، جس کے وجہ سے جو ہے سب جو ہے جس کو قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے نا، کل حزب من اللہ فارغون، کہ ہر گروہ جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، باقی سب گمراہ پر۔ اور یہی عقیدہ جو تھا وہ یہود و نصارہ کا بھی تھا کہ یہ یہود و نصارہ تب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین اپنا نہیں لے، تو یہ فرقوں کے لوگ بھی جو ہے وہ تب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا فرقہ اپنا نہ لو۔ تو ہمیں جو ہے ہر بار کی طرح جو ہے اگر آپ قرآن کو آپ فوکس کیجیے گا تو دین تو سمپل ہوگی، آپ کی لائف بھی بہت سمپل ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے حساب سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ہر چیز کمپلیکیٹ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو بھی بات کر رہے ہیں کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک زمانہ کے ساتھ بات کر رہے ہو، آپ کا دماغ الگ ہے، آپ کے بزرگ کا دماغ الگ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں کو سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میرا مسئلہ ہے، مجھے جو ہے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ جو ہے قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، تو ظاہر سی بات ہے تو سمجھوں گا تو میں ہی سمجھوں گا نا۔ جب میں ہی پھنس رہا ہوں، میرے لیے جنت اور جہنم ہے، میری آخرت ہے، تو اس کے لیے تو مجھے بزرگ تو بچانے نہیں آئیں گے قیامت کے دن، مجھے اپنے لیے خود ہی جواب دینا پڑے گا۔ نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں پر بولا ہے کہ آپ جو ہے وہ علماء کے ساتھ کے حساب سے قرآن سمجھو یا علماء کے حساب سے حدیث سمجھو یا سنت سمجھو آپ۔ ہاں، یہ بات میں مانتا ہوں کہ کامن سینس سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ایک عالم سے پوچھو گے، لیکن جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی حق ہے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے، آپ کا دماغ گواہی دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اپنے عالم کو فالو کر رہے ہو، تو آپ جو ہے حق بات کو اپنا نہیں رہے ہو، آپ جو ہے بھیڑ کی طرف جا رہے ہو۔ تو آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ اگر کافر بھی حق بات سے اناد کرتا ہے، آپ بھی جو حق بات سے اناد کر رہے ہو، آپ کچھ ڈفرینٹ نہیں کرو کہ آپ جسٹ بیکاز یو آر بورن ان اے مسلم فیملی، آپ مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے اس وجہ سے ہی اللہ آپ کو جنت دے دے گا، اور جسٹ بیکاز سم ون ایلس از بورن ان اے نان مسلم فیملی، کوئی اور اگر کسی نان مسلم کے گھر پیدا ہو گیا اور وہ جتنا اچھا ہے وہ اس کو اللہ جہنم بھیج دے گا۔ تو یہ لاجیکلی بھی کوئی سینس نہیں بنتا، اللہ کے رحمت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی سینس نہیں بنتا۔ اور ایک اور بات ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے مسلم ہونا اور ایک ہوتا ہے مسلم نام رکھنا۔ جیسے میں اگر اپنا نام عبدل رکھ لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نام میں سب سے پسندیدہ نام ہے عبداللہ یا عبد الرحمن، لیکن یہی آپ دیکھیے گا منافق کے جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی، وہ منافق، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے مولا علی کے اوپر جو ہے جس نے حملہ کیا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔
تو عبداللہ ہونا اور عبداللہ نام رکھنا یہ دونوں میں فرق ہے. اسی طرح سے مسلمان ہونا اور بس آؤٹر لیول مسلمان ہونا، مسلمان گھر کے میں پیدا ہو جانا نا، کوئی اسلام نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی مرضی چلانی. تو جو بندہ جو ہے وہ اللہ یا بھگوان یا جو بھی وہ اپنے لینگویج میں گاڈ کو بولتا ہے، وہ اگر اس میں مانتا ہے اور اس کے حساب سے چلتا ہے تو وہ مسلم ہے. مسلم وہ نہیں ہے جس کو ہم مسلم مانیں. ہم تو شیعہ کو بھی مسلم نہیں مانتے. ہماری مرضی جس کی ہوتی ہے ہم اس کو مسلم مانتے ہیں. ہم لوگ ہماری مرضی جس کی نہیں ہوتی ہے ہم نہیں مانتے. تو لیکن یہ اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے یہاں وہی مسلم ہے جو اس کے سامنے جو ہے سبمٹ کرے، جو اس کی بات مانے، جو اس کے حساب سے چلے. تو کوئی بھی بندہ اللہ کے حساب سے چلتا ہے، گاڈ کے حساب سے چلتا ہے، بھگوان کے حساب سے چلتا ہے اور شرک نہیں کرتا. شرک سے مراد وہ ہوتا ہے حقیقی شرک. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ظاہراً کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھا اور آپ بول دیے کہ وہ مشرک ہے. ہو سکتا ہے وہ مشرک نہیں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشرک آپ ہو. تو ظاہراً کسی کے اوپر فتویٰ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی جو ہے اللہ کے ذات میں شرک کیا کہ نہیں. مطلب اگر ہم لوگ کسی کو دیکھ رہے ہیں آئیڈل ورشپنگ کرتے ہوئے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ صحیح مانتا ہے اس کو، یا کلچرلی کر رہا ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری فیکٹرز پلے کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے گا سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام جو شرک کا مقدمہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہتے تھے کہ عیسیٰ کیا میں نے بولا تھا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کی عبادت کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جب تک ان کے اوپر نگہبان تھا تب تک میں ان کا ذمہ دار تھا. ایک بار تو نے مجھے اٹھا لیا ہے اللہ، اس کے بعد تو نگہبان ہے. تو یہ تیرے بندے، چاہے تو ان کو معاف کر، چاہے تو عذاب دے. تو شرک کا مقدمہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ چاہے تو انہیں معاف کر یا چاہے عذاب دے، تیرے بندے. تو اچھا، اللہ نے بھی پھر یہ نہیں بولا ہے کہ نہیں میں تو شرک کی تو کوئی معافی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ ان میں سے جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے. تو آپ اسی سے آپ اندازہ لگا دو کہ ہم جو ہے صرف کسی کو بول سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کا رہتا ہے. اللہ مجبور نہیں ہو گیا کسی چیز کو یہ کر کے. فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ اصل میں کون مشرک ہے، اصل میں کون مسلم ہے.